چاچا رامو ایک دیالو اور عقل مند آدمی تھا۔ اس کا نام پورے گاؤں میں عزت سے لیا جاتا تھا۔ ان کے پاس ڈھیر ساری بکریاں تھیں جو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھی۔ ہر روز ان کا بیٹا شام باڑے میں جا کر بکریوں کا دودھ نکالتا اور اسے گاؤں کی مارکیٹ میں بیچتا تھا۔ ایک دن جب شام معمول کے مطابق باڑے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری کم ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید بکری کہیں چھپ گئی ہوگی یا گم ہو گئی، مگر کافی تلاش کے بعد بھی بکری نہیں ملی۔ پریشان ہو کر وہ اپنے والد چاچا رامو کے پاس گیا اور بتایا کہ ایک بکری غائب ہے۔ چاچا رامو کو اس خبر پر یقین نہیں آیا، کیونکہ ان کے باڑے میں ہمیشہ حفاظت کے انتظامات اچھے ہوتے تھے۔ شام نے کسائی بلو کا ذکر کیا جو کچھ دنوں سے پریشان نظر آ رہا تھا اور ان کے گھر کے آس پاس ہی دیکھا گیا تھا۔ چچا رامو نے فوراً کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شام سے کہا، بیٹا بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر تمہیں شک ہے تو آج رات ہم درخت کے پیچھے چھپ کر نگرانی کریں گے۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی چچا رامو اور شام درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ کافی دیر تک کوئی حرکت نہیں ہوئی، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ کسائی بلو چپکے سے باڑے میں داخل ہو کر ایک بکری کو اٹھا رہا تھا۔ چچا رامو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے بلو کو آواز دے کر روکا اور پوچھا، بلو تم کیا کر رہے ہو؟ بلو کا چہرہ خوف سے لال ہو گیا۔ وہ بکری کو نیچے رکھ کر روتے ہوئے بولا، چچا مجھے معاف کر دیں، جانوروں میں بیماری پھیلنے سے میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ میری ماں بیمار ہے اور گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ چچا رامو نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بلو اگر تمہیں مشکل آ رہی تھی تو تم مجھ سے کہتے، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم صبح سے شام تک میرے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرایا کرو گے۔ اس کے بدلے میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا اور تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی کروں گا۔ بلو نے چچا کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ بلو نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور چچا رامو کی مہربانی کا شکر گزار رہا۔ چچا رامو کی اس مہربانی اور بلو کی توبہ کی کہانی گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ چچا رامو کی تعریف کرنے لگے اور نورے کی محنت اور دیانتداری کو بھی سراہا گیا۔ اس واقعے نے گاؤں والوں کو یہ سبق دیا کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور کسی بھی حال میں ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور بلو نے چچا رامو کے ساتھ مل کر کاروبار کو دوبارہ سے سنبھال لیا۔ وہ ہر روز شام کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا اور دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ اس طرح چچا رامو کی مہربانی اور بلو کی توبہ نے ایک خوبصورت دوستی اور اعتماد کی بنیاد رکھی جو گاؤں والوں کے لیے مثال بن گئی۔